اسی طرح جمعے کے دن نکاح منعقد کرنا وہ جمعے کے دن عصر کے بعد سنت طریقہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میمنوں کی فلاں قوم کی عادت ہے کہ ان کے ہاں جمعے کے دن عصر کے بعد. نہیں، یہ سنت ہے. جاؤ مسجد میں ہو، جمعے کے دن ہو، نماز جمعے کے بعد نہ ہو، نماز عصر کے بعد. دیکھو اس میں ایک نقطہ سن لو کہ غم جلدی ختم کرنا، نماز جمعے کا بھی انتظار نہیں، اس سے پہلے دفناؤ، مسئلہ ختم کرو، سو گیا. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. ہم سب آخرت جانے والے، کوئی نئی بات نہیں. اور خوشی لمبی کرنا یہ مناسب ہے، تو خوشی کو عصر میں لے گئے، جمعے کے بعد بھی نہیں رکھا. اور غم کو جمعے سے پہلے نمٹا دیا کہ تدفین کر لو. اب ملائک سارے جمع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو جمعے کا وقت ہو گیا ہے. جمعے کا وقت ہونے کے بعد تمام جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور تمام جہنم بند کیے جاتے ہیں. اور اس مرحوم کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اس کے رشتہ داروں کا، دوست و احباب کا، جنہوں نے یہ کوشش کی ہے اور اس کی تدفین سنت کے مطابق جمعے کی نماز سے پہلے فرمائی. بہت احسان ہے. لیکن ایک بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کہنا نہیں چاہیے، بہت ہی مقدس اور محتاط جگہ ہے، لیکن دنیا میں ہر دماغ کے لوگ ہوتے ہیں. وہ آدمی بھی یہاں موجود ہے جمعے پڑھنے، ان سے بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن کارنامہ اس کا ہے تو بیان کرتا ہوں. اور جس نے یہ مجھے اطلاع دی وہ یہ کہ ایک آدمی کی ماں مر گئی ہے منگل کے دن. تو بدھ کے دن ہمارے ایک دوست کو پتہ چلا، اس نے کہا اللہ کے بندے تمہاری والدہ کا انتقال ہوا، ہم تمہارے جاننے والے، ایک فون نہیں آ سکتا تھا اور کچھ نہیں تو کم از کم جنازہ تو پڑھ لیتے. کہ جنازہ اب تھوڑا ہی ہوگا، جمعے کے دن ہوگا. وہ کیوں؟ تو مفتی صاحب حرم جمعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. لے بھائی شابش، استاد اور شیخ کی بات پر عمل ہو تو ایسا ہو. وہ فریج کے اندر جما دیا اس کو برف خانے میں، اپنی ماں کو فریجوں میں اور ڈی فریزروں میں اور برف خانوں میں مردوں کو رکھنا یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا شیطانی نفس ہے. اور اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. فقہاء متفق ہے کہ اول تو تدفین لیلاً ہونا چاہیے، رات کو دفنا دو مگر دن کا انتظار نہ کرو. حدیث میں ہے جلدی کرو. اور اگر کرنا ہے، مزید ایسی پریشانی ہے، موسم ایسا ہے کہ ممکن نہیں ہمارے لیے صبح ہی تدفین ہوگی، جیسے حالات شہر کے خراب ہوتے ہیں، تو قاعدہ یہ لکھا ہے کہ مردہ اکیلے نہیں ہوگا. کیا اکیلے نہیں ہوگا؟ برف خانے میں ایک آدمی ساتھ رہے گا جب تک وہ لندن سے اور پیرس سے اور ماسکو سے نیاز مند آیا نہیں ہے. اس کے انتظار میں ماں کو اور بائی کو اور باپ کو جو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے اور آئس کریم بنایا جا رہا ہے، تو یہ ساتھ رہے، پتہ چل جائے گا جواز عہدے میں جواز کا. اس کو وہاں رکھ لیتے ہیں، یہ کپڑے چھاڑ کے گھر آ جاتے ہیں. پھر جب وہ آتے ہیں نکال لیتے ہیں. تو آپ نے کبھی اس کے جسم مبارک کو دیکھا ہے؟ امان غوال الدوزخا ہم لگرمہم لیخا، جیسے کسی کو جلانا ناجائز ہے اس طرح کسی کو اتنا ٹھنڈا کرنا بھی ناجائز ہے. جس طرح زندے کو برف بنانا، ٹکڑا بنانا حرام ہے، مردے کو بھی برف خانے میں رکھنا حرام ناجائز ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے. جن لوگوں کا آنا ممکن ہے اور آرام سے شریک ہو سکتے ہیں، اللہ ان کو شرکت کا موقع دے. جو نہیں سکے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے جنازے میں نہیں پہنچ سکے، فرمایا ٹھیک ہے جنازہ تم نے پڑھا، تدفین تم نے کی، دعا میں بھی کروں گا. اللہ تعالی ہم فقیروں کی دعائیں قبول فرمائے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور پورے معاشرے کو اسلام کے انوار سے پرامن بنائے. وآخر دعوانا